اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لا تبرد ابدا۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد کی بات پہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ عشرہ محرم الحرام اور پھر عشرہ محرم الحرام کے بعد یہ دو مجالس عزا اور آج اس سلسلے کی آخری مجلس عزا حضرت امام علی ابن الحسین علیہ آلاف التحیت و ثنا سے منسوب ہے۔ حضرت کی شہادت کا دن ہے بعض تاریخ کی مطابق۔ رسول خدا جس عظیم جملے کو بیان فرما گئے کہ بے شک حسین کے قتل کی وجہ سے مؤمنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، اس کا عملی مجسمہ امام علی ابن الحسین ہے۔ اس سوزناک دردناک واقعہ عاشورہ کے بعد امام علی ابن الحسین زین العابدین جب تک زندہ رہے، 34 سال 35 سال جو بھی مدت ہے، حضرت مسلسل اپنے جد اپنے بابا حسین ابن علی پر گریہ کرتے رہے۔ ایک ایسے انداز میں اس پیغام کو آئندہ نسلوں تک منتقل کیا، ایک ایسے دور میں اس پیغام الہی کو منتقل کر رہے ہیں کہ جو نہایتی خطرناک دور ہے، نہایتی پرآشوب دور ہے۔ مکمل عشرہ محرم الحرام کے دوران اس تاریخی پس منظر کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی کہ یزید ایک ایسی حکومت کا وارث بنا ہے کہ جس میں لوگوں کو لالچ دیا جاتا ہے، لوگوں کو پوسٹ اور مقام دے کر اپنی طرف جذب کیا جاتا ہے، جو لالچ پہ نہیں مانتا اسے ڈرایا جاتا ہے، خوف زدہ کیا جاتا ہے، اور جو خوف میں مبتلا نہیں ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور اپنے ان تمام مقاصد کو دین کا رنگ دینے کے لیے مفتیان موجود ہیں جو باقاعدہ فتویٰ دیتے ہیں، جو باقاعدہ حکومت کی سپورٹ کرتے ہیں، حکومت کی مدد کرتے ہیں، اور ایسے محدثین بھی موجود ہیں کہ جب وقت ضرورت پڑے تو حدیث کو جعل کر لیتے ہیں، حدیث کو لکھ دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ کارخانہ حدیث جو شام کی سرزمین پر دائر کیا گیا تاکہ رسول خدا کے بعد کچھ لوگوں کی عظمت کے بارے میں احادیث کو گھڑا جائے، بیان کیا جائے، اور حضرات اہل بیت علیہم السلام کی قصر شانی کے بارے میں احادیث بیان کی جائیں اور جعل کی جائیں۔ لہٰذا وہ طبقہ، وہ طائفہ جو اسلام کی تعلیمات کو انہی حکمرانوں سے دیکھ رہا ہے، جس نے اسلام کی تعلیمات انہی مفتیان سے دیکھی ہے، انہی قاریان سے دیکھی ہے،
انہی نمازیوں سے دیکھی ہے، انہی تہجد گزاروں سے دیکھی ہے، تو جو اسلام کی تصویر یہ لوگ پیش کریں گے وہی حقیقی اسلام ہوگا۔ لہٰذا کل کی مجلس عزا میں یہ بیان ہوا کہ ایسے پرآشوب دور میں لوگوں کی ذہنیت کو ایسے تبدیل کر دیا گیا تھا کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا اور ان مخدرات عصمت و طہارت کو جب اسیر کر کے کوفہ کی جانب لایا گیا تو مردوں کے سر نیزوں پر سوار تھے۔ مخدرات عصمت و طہارت کو کربلا سے جب حرکت دی گئی تو اس تختے پر رکھا گیا، بغیر پالانوں کے اونٹوں پر رکھا گیا، اور بعض نقل کے مطابق جب شہر میں داخل ہوئے تو ان کو پالانوں کے اندر رکھا تاکہ ان مستورات کو مستورات نہ پہچان سکیں۔ لہٰذا جیسے ہی یہ داخل ہوئے شہر کو تیار کیا گیا، آمادہ کیا گیا، جشن کا سما تھا، ڈھول تاشے بج رہے تھے، آوازیں لگانے والے جو مغنی ہیں وہ اپنی آوازوں سے آوازیں لگا رہے تھے، توہین کرنے والے توہین کر رہے تھے۔ ایسے انداز میں یہ کاروان اہل بیت کوفہ کے اندر داخل ہوا کہ ان چھتوں پر موجود خواتین پتھر برساتی تھیں، آگ برساتی تھیں، توہین کرتے تھے ان اہل بیت عصمت و طہارت کی۔ حتیٰ آیت اللہ علم الہدیٰ بیان کر رہے تھے جمعے کے خطبے میں کہ کچھ خواتین کو باقاعدہ اسی مقصد کی خاطر، جب ایسا کوئی محفل یا ایسا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو بعض لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ہمارے پاکستان میں خاص نام ان کے لیے لیا جاتا ہے کہ ان کو بلایا جاتا ہے کہ وہ محفل کو رنگ لگائیں، محفل کو آباد کریں، رونق لگائیں۔ تو کچھ ایسے لوگوں کو بلایا گیا کہ جن کا کام رونق لگانا تھا، محفل کو آباد کرنا تھا۔ لہٰذا یہ چھتوں سے پانی پھینکتے تھے، چھتوں سے طعام پھینکتے تھے، کھجوریں پھینکتے تھے، وہ چیزیں جو صدقے پر مشتمل تھیں، جو آل محمد پر حرام تھیں، یہ ان بھوکے اور پیاسے بچوں پر پھینکی جاتی تھیں تاکہ یہ بچے ان کو تناول کریں، اور پھر جناب ثانی زہرا بچوں کے منہ سے ان کو نکالتی تھی کہ صدقہ ہم اہل بیت پر حرام ہے۔ یہ سب اہل بیت علیہم السلام کی اہانت کے لیے کیا گیا، ان کی کسر شانی کے لیے کیا گیا، ان کی توہین کے لیے کیا گیا، ان کو معاشرے میں ان کے وہ مقام عظیم کو نیچے لانے کے لیے کیا گیا۔ اور جیسے ہی ان ہستیوں نے اپنا تعارف کروایا، جیسے کل عبداللہ عفیف کا واقعہ بیان ہوا، جو نہیں جانتا تھا کہ علی کے لہجے میں بولنے والی یہ خاتون کون ہے، جب معلوم ہوا علی کی بیٹی ہے تو فوراً حاکم وقت پر اور تخت نشین پر وہ غیظ و غضب سے بولنا شروع ہوا، اس پر لعن و نفرین شروع کی، اور پھر جب اس کے قتل کا حکم دیا گیا تو اس کا قبیلہ اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ تو بیان ہوا قبائلی نظام میں یہی ہوتا تھا کہ قبیلے کا بڑا جو بات کہتا تھا سارا قبیلہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا، اس کو سپورٹ کرتا تھا، اس کی حمایت کرتا تھا۔ لہٰذا اگر ایک قبیلے کو حکومت کی جانب اس کے دل کو موم کرنا ہے تو اس قبیلے کے سربراہ کو یا فضیلت کے ذریعے سے یا تطمیع کے ذریعے سے یا تحدید کے ذریعے سے اس کو اپنی جانب لے آئیں تو باقی تمام قبیلے کے افراد اس کے ماتحت خود بخود آ جاتے ہیں۔ اور جب یہ عبداللہ عفیف جو ایک جلیل القدر صحابی تھا، جب اس کا قبیلہ دیکھتا ہے کہ ہمارے قبیلے کے بڑے کو، بزرگ کو، صحابی کو ایک ایسے انداز میں گرفتار کیا جا رہا ہے تو وہ قبیلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ یہ صرف رسول خدا کے گھر والے تھے کہ جن کے لیے امت کو غیرت نہ آئی، جن کے لیے امت کھڑی نہ ہوئی، ان کے دفاع کے لیے، ان کی حمایت کے لیے، ان کی پشت پناہی کے لیے۔ لہٰذا ایک ایسے تاریک دور میں، ایک ایسے پرآشوب دور میں کہ جہاں اگر حکومت وقت کے خلاف آواز بلند کی جائے تو فوراً قتل کر دیا جاتا ہے، زندانوں میں ڈال دیا جاتا ہے، ایک ایسے پرآشوب دور میں امام علی ابن الحسین کی امامت کا آغاز ہوا ہے۔ اور پھر اس پرآشوب دور میں امام زین العابدین نے اپنی
امامت کے فرائض کو انجام دینا ہے، اور جب امام علیہ السلام نے اپنی امامت کے فرائض کو انجام دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، اپنے بابا حسین ابن علی کی مظلومیت کو بیان کیا، اور جب حاکم وقت نے ان کی شہادت کرنے کا اور ان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت ثانیہ زہرا آگے بڑھی۔ یہ مظلومہ بی بی جو امام حسین کے بعد امامت کے تحفظ کے لیے اور امام کی حفاظت کے لیے متعدد مرتبہ یہ بی بی میدان میں آئی ہیں، اور یقیناً ہر مرتبہ جب میدان میں آئی ہوں گی تو اپنی ماں زہرا کی طرف متوجہ ہوئی ہوں گی کہ اماں زہرا، آپ نے بھی امامت کا دفاع کیا اور امامت کی حفاظت کی ہے، میں بھی امامت کا دفاع کر رہی ہوں اور امام کی زندگی کی حفاظت کر رہی ہوں، لیکن آپ نے جو امامت کی حفاظت کی اس وقت رسول خدا تازہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اس وقت تقدس برقرار تھا، احترام برقرار تھا، لیکن آج کوئی احترام نہیں ہے، آج کوئی تقدس نہیں ہے۔ متعدد مقامات تاریخ میں موجود ہیں کہ جہاں حضرت ثانیہ زہرا نے حضرت امام علی ابن الحسین کی زندگی کی حفاظت کی ہے۔ لہٰذا ایک ایسے پرآشوب دور میں امام زین العابدین نے اپنی امامت کے فرائض کو انجام دینا ہے، اور یقینی بات ہے کہ جب ایک ایسے پرآشوب دور میں امامت کے فرائض کو انجام دینا ہے تو یہ کوئی معمولی دور نہیں ہے۔ آپ کو واپس پلٹنا پڑے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی طرف، کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا آغاز ہوا اور رسول خدا نے کلمہ توحید کو بیان کرنا شروع کیا اور قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون کا اعلان کیا، تو اس وقت جو تکالیف جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درپیش تھیں، امام علی ابن الحسین ایک ایسے زمانے سے دوچار تھے۔ لہٰذا یہ جو معروف جملہ ارتد الناس بعد رسول اللہ، رسول خدا کے بعد لوگ ارتداد اختیار کر گئے، یہ ارتداد اس معنی میں نہیں ہے کہ لوگوں نے توحید کا انکار کر دیا، پہلے موحد تھے اب دائرہ توحید سے باہر نکل گئے، اب بت پرست ہو گئے، نہیں، ارتداد اس معنی میں نہیں ہے۔ اس معنی میں بھی نہیں ہے کہ پہلے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے قائل تھے، اب رسول خدا کی رحلت کے بعد وہ ان کی رسالت کے منکر ہو گئے، نہیں، ارتداد اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ ارتد الناس بعد رسول اللہ، اس کی دو تعبیرات ہیں۔ ایک تعبیر یہ ہے کہ یہ ارتداد سیاسی تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کی زعامت اور امت کی رہبری اور قیادت کے وظائف جسے اللہ اور رسول دے کر گئے ہیں، امت اس سے ارتداد اختیار کرتے ہیں اور اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی وہ ہستی جس نے حکومت الہیہ کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اس ہستی سے اپنا منہ موڑ لیا، یہ ہے ارتداد سیاسی جو رسول خدا کے بعد ہوا۔ امام زین العابدین کے بعد بھی ارتداد ہوا، لیکن یہ ارتداد فقہی کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا کی شہادت کے بعد لوگ پھر تبدیل ہوئے، اور وہ جو اہل بیت علیہم السلام کے عقیدت مند تھے، وہ جو اہل بیت سے دین کو لیتے تھے، اہل بیت سے فقہ کو لیتے تھے، انہوں نے اپنے منہ موڑ لیے اور دوسری طرف چلے گئے۔ لہٰذا ایک ایسے برہے میں امام علیہ السلام مدینہ میں پہنچتے ہیں کہ 20 افراد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ شاید 20 یا اس سے بھی کم تر افراد امام علی ابن الحسین علیہ الاف و تحیت و ثنا کے پیروکار ہیں۔ یعنی صفر سے آغاز کرنا ہے اسلام کی تعلیمات کا، اسلام کی آبیاری کا، اسلام کی تبلیغ کا، اسلام کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، سید الشہداء کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، اور سید الشہداء کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا اقدامات کیے۔ من جملہ اقدامات میں سے ایک اقدام جو حضرت نے انجام دیا وہ قرآن مجید کی تلاوت تھی۔ حضرت مسجد نبوی میں تشریف لے آتے، بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے کہ ہر بندہ وہاں پر سنتا علی ابن الحسین کی قراءت کو، تلاوت کو، اور در حقیقت قرآن مجید کو بیان کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس ہستی سے جو ناطق قرآن ہے،
جو حقیقی معنی میں قاری قرآن ہے، اس کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کو سننے سے لوگوں کے دلوں میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ ایک دل جھنجھوڑے جاتے ہیں اس تلاوت قرآن سے۔ عین اسی طرح جیسے رسول خدا کے زمانے میں قرآن مجید کی جب تلاوت کی جاتی تھی، ان لبھائے مبارک سے کہ جن کی جنبش وحی الہی کے ذریعے سے ہوتی تھی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت کو سن کے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ امام علی ابن الحسین ایک ایسی ہستی کے وارث ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن مجید اس قدر اہمیت رکھتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ثقلین دے گئے امت کو، انی تارک فیکم الثقلین، ان میں ثقل قرآن مجید ہے اور ثقل خود علی ابن الحسین ہے۔ لہٰذا یہ دو ثقل جمع ہیں مسجد نبوی میں، اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے تاکہ امت کو قرآن کے نزدیک کیا جائے، امت کو اطرت کے نزدیک کیا جائے۔ اگر اطرت کی زبانی قرآن کی تلاوت سنیں گے تو لوگوں کے دل خود بخود آہستہ آہستہ اس طرف متوجہ ہوں گے۔ وہ دل جو سخت ہو چکے ہیں، وہ دل جو اب اسلام سے دور ہو چکے ہیں، وہ دل جن میں شقاوت ایجاد ہو چکی ہے، جن میں بدبختی ایجاد ہو چکی ہے، وہ اتنی آسانی سے موم نہیں ہوں گے۔ ان کے اوپر بار بار یہ عمل دہرانا ہوگا، یہ عمل انجام دینا ہوگا تاکہ ان کو ہدایت حاصل ہو۔ عین اسی طرح سے جیسے پہاڑ سے پانی کا قطرہ ایک پتھر پر گرتا ہے تو وہ جب بار بار گرتا ہے تو اس پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ لہٰذا امام علی ابن الحسین اپنے زمانے کے لیے کاوش نہیں کر رہے، بلکہ امام محمد باقر کے لیے، امام جعفر صادق کے لیے زمینہ سازی کر رہے ہیں، ایک ایسا ماحول فراہم کر رہے ہیں تاکہ امام محمد باقر آ کر علوم آل محمد کو ترویج دیں، امام جعفر صادق علوم آل محمد کی ترویج کریں۔ وہ سب مقدمہ ہے، وہ راستے ہموار کرنا ہے، لوگوں کو تیار کرنا ہے، اس پر آشوب دور سے اور برہے سے لوگوں کو باہر نکالنا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت انسان کے دل کو نورانی کر دیتی ہے۔ پہلے انسان متوجہ تو ہو قرآن مجید کی طرف، اطرت کی طرف متوجہ تو ہو تاکہ اس کا دل نورانی ہو۔ لہٰذا جس دل میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وہ اہل آسمان کے لیے ایسے ہی نورانی ہوتا ہے جیسے اہل زمین کے لیے آسمان پر موجود ستارے نورانی ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس انسان کو قرآن و اطرت کے نزدیک کرنے کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور پھر امام زین العابدین کو وہ جو ایک حکمرانان وقت ملے، یزید لعین ملا، اور یزید لعین کے بعد وہ مروان، اور پھر مروان کے بعد یہ عبد الملک مروان، یہ جو وہ نمایاں حاکم ہے کہ جن سے حضرت برسر پیکار رہے، اور سب سے زیادہ یہ دور اس عبد الملک کا دور ہے کہ جو آغاز میں جب اس کا زندگی کا دیکھتے ہیں تو اس کو مسجد کے کبوتر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، یعنی اس قدر یہ مسجد سے وابستہ تھا، اس قدر یہ فقہا سے، علماء سے وابستہ تھا، دین سے وابستہ تھا، قرآن مجید سے وابستہ تھا، تلاوت قرآن کیا کرتا تھا، حافظ قرآن تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جو ابھی حکومت اس کے ہاتھ میں نہیں آئی ہے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کا ناحق مال اس کے منہ کو لگا، مال حرام اس کی طبیعت، اور وہ واپس لوٹ گیا اپنی حقیقت کی طرف، چونکہ مال حرام جس بطن میں داخل ہوتا ہے اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ لہٰذا لقمہ حرام کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان اپنے گھر میں لقمہ حرام کی جانے سے جو ہے وہ بہت ہی اس کا خیال رکھے، چونکہ اگر لقمہ حرام چلا جاتا ہے انسان کے گھر میں تو وہ انسان کو ارتداد پہ لے آتا ہے، انسان کو بے دین کر دیتا ہے، انسان خدا کے مقابل میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، دین کے مقابل میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اسلامی تعلیمات، اسلامی اقدار، اسلامی جو بنیادیں ہیں ان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ لہٰذا لقمہ حرام انسان کو کربلا تک لے جاتا ہے، حسین ابن علی کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس کے بہت زیادہ
تاکید کی گئی ہے کہ لقمہ حرام سے اپنے آپ کو انسان کو چاہیے کہ وہ بچائے، اپنی حفاظت کرے اس لقمہ حرام سے۔ لہٰذا یہ جن کے دل لقمہ حرام سے، جن کے وجود لقمہ حرام سے پر ہو جاتا ہے، وہ پھر باغی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس حکومت کو حاصل کرنے کے بعد یہ شخص جو مسجد کا کبوتر تھا، مسجد میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، ہر وقت اس کا مسجد میں گزرتا تھا، آج یہ مسجد سے بیزار ہے، آج اس کا عبادت کو دل نہیں کرتا۔ اس کو کوئی امر بالمعروف کے لیے اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے تو یہ کہتا ہے میرا عبادت میں دل نہیں کرتا ہے، مجھے شراب پینے میں زیادہ لذت آتی ہے، نماز پڑھنے میں لذت نہیں آتی ہے، دعا کرنے میں لذت نہیں آتی ہے، قرآن کی تلاوت میں لذت نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اب وہ وجود جو ہے وہ لقمہ حرام سے مملو ہو چکا ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا اب عیاشی کی جگہ پر عیاشی آ چکی ہے عبادت کی جگہ پر، فحاشی آ چکی ہے عبادت کی جگہ پر، سفاکیت آ چکی ہے عبادت کی جگہ پر۔ اب وہ رنگ تبدیل ہو گیا ہے، اب مزاج تبدیل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اس شخص کی جب روح مردہ ہو جاتی ہے ان گناہوں کے نتیجے میں، تو اب اس کی ہدایت کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ عبد الملک بن مروان ایک ایسی سٹیج پر آ کر کھڑا ہے اور نماز جمعہ میں حکم دیتا ہے باقاعدہ تمام اپنے ان نماز جمعہ کے خطباء کو کہ 2 مرتبہ جمعے کے ان دونوں خطبوں میں حکومت کی تائید کرنا ہے۔ جو نماز جمعہ میں لوگوں کو تقویٰ کی دعوت دی جاتی ہے، آئندہ سے لوگوں کو تقویٰ کی دعوت نہیں دینی ہے۔ آج کے بعد لوگوں کو مساجد میں، نماز جمعہ میں، خطبات میں تقویٰ کی دعوت نہیں دینی ہے۔ لوگوں کو امان دینے کا وعدہ کرتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے۔ جب لوگ امان لینے کے لیے آ جاتے ہیں کہ اب ہماری جان محفوظ ہے، اب ہماری ناموس محفوظ ہے، تو ان کا قتل کر دیتا ہے۔ ایک ایسے ماحول کا یہ پروردہ ہو چکا ہے، عادی ہو چکا ہے۔ شیعوں کا قتل عام اس کے دور میں لاتعداد شیعہ، 1 لاکھ سے زائد افراد شیعہ اہل بیت کے چاہنے والے جن کا اس نے قتل عام کیا ہے۔ اور جب اس نے حجاج کو بھیجا کوفہ کی طرف، تو یہ آتا ہے کوفہ میں اور آ کر کہتا ہے کہ دیکھو حاکم نے مجھے 2 چیزیں دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے، ایک کوڑا ہے اور ایک تلوار ہے۔ وہ کوڑا راستے میں کہیں مجھ سے گر گیا ہے، اب میرے پاس صرف تلوار باقی بچی ہے، اور مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تم پر حکومت کروں۔ اور یہی نظام جو آج کل رائج ہے ملکوں میں کہ اگر گھر کا کوئی ایک فرد گناہ کرتا ہے یا کوئی ایک جرم کرتا ہے تو گھر کے تمام افراد کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، یہ اس دور کی ایجاد ہے۔ اور اس نے یہی کہا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی جرم کرے گا تو میں بوڑھوں سے لے کر بچوں تک ہر فرد کو اس گھر کے اسیر کر لوں گا اور اس کو گرفتار کر لوں گا اور اس کو لے جاؤں گا۔ لہٰذا اس نے نہایتی بے دردی کے ساتھ اپنے 20 سالہ دور میں حجاج نے متعدد افراد کا قتل عام کیا ہے۔ 1,20,000 افراد اس کے پروندے میں ثبت ہیں کہ جن کا اس نے قتل عام کیا ہے۔ اور پھر 80,000 جب یہ انسان اس مسند سے اترا ہے تو 80,000 افراد اس کے قید خانے میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے کہ ان 80,000 میں سے 50,000 مرد ہیں، 30,000 خواتین ہیں، اور دونوں ایک مکس مخلوط زندان میں موجود تھے اور ان میں اکثر کے بدن پہ لباس نہیں تھا۔ اس انداز میں اس نے وہاں جرم و جنایت انجام دی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ جب خاندان رسالت سے دوری کی جائے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ جب اہل بیت پر ظلم کیا جائے، اہل بیت کی نصرت نہ کی جائے، اہل بیت کے پیغام الہی کو نہ سنا جائے، تو امت ایک ایسی نہج پر آ کر پہنچتی ہے۔ ہر دور میں جب اپنے امام کے ساتھ ناانصافی کی امت نے، تو امت کو ایک مشابہ ایک ایسی صورتحال سے گزرنا پڑا۔ واقعہ ہرہ ہوتا ہے،
اور اس میں آپ دیکھیں کتنے لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے، اور اس میں 400 خواتین جو بنی امیہ سے تعلق رکھتی تھی امام زین العابدین کے پاس آ کر پناہ لیتی ہیں، اور حضرت ان کو پناہ دیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ان کے دشمن ہیں۔ اس دروازے پر جب کوئی آ کر پناہ لیتا ہے تو یہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ وہ معروف جملہ جو آغا فہری نے مرحوم آیت اللہ بہجت سے سوال کیا کہ آپ کو امام رضا علیہ السلام نے جو خاص عنایات دی ہیں ان میں سے کچھ مجھے آپ دیں، چونکہ میری آپ سے دوستی ہے، تعلق ہے، اگر آپ مجھے نہیں دیں گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ شکوہ و شکایت لے کر جاؤں گا۔ تو آغا بہجت نے آغا فہری کو یہ جملہ کہا تھا کہ مجھے امام نے کہا ہے کہ جو کوئی ہمارے دروازے پہ آئے کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسے پناہ نہ دیں؟ یعنی یہ 8ویں امام جو امام رؤوف ہیں، ان کی بارگاہ میں کوئی گنہگار چلا جاتا ہے، خطاکار چلا جاتا ہے اور جا کر ان کی پناہ حاصل کرتا ہے تو وہ اس کو پناہ دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی نصرت کرتے ہیں، اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ رؤوف خاندان ہے۔ تو امام زین العابدین نے اس خاندان امیہ کی 400 خواتین کی جو ہے وہ سرپرستی کی ہے۔ اور جب حج کا موقع ہے غالباً کہ یہ عبد الملک بن مروان وہاں امام زین العابدین سے ملاقات کرتا ہے طواف کے دوران یا وہیں پر اعمال کے دوران، تو امام سے سوال کرتا ہے کہ آپ میرے پاس کیوں نہیں آتے ہیں؟ آپ ہم سے کیوں کتراتے ہیں؟ ہم سے کیوں دوری کرتے ہیں؟ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو عزت دیں گے، آپ کی جو ہے وہ انعام و اکرام سے آپ کو نوازیں گے۔ اور پھر بعد میں خود کو بری الذمہ قرار دیتا ہے کہ میں نے آپ کے بابا کو قتل نہیں کیا ہے، وہ یزید نے آپ کے بابا کو قتل کیا تھا، میں نے قتل نہیں کیا ہے۔ یعنی امام علیہ السلام یزید کے اس فعل سے سب لوگ برات کا اظہار کرتے تھے، اس سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے کہ جو کچھ کیا وہ اس نے کیا، ہم نے نہیں کیا۔ حتیٰ ایسا شقی ترین اور صفاک ترین انسان امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بابا کا قتل نہیں کیا، وہ یزید نے کیا تھا، لہٰذا آپ ہمارے پاس آیا کریں، رفت و آمد کیا کریں، میں آپ کو تحفے و تحائف دوں گا۔ تو امام علیہ السلام اسے جواب میں کہتے ہیں کہ دیکھو یزید نے میرے بابا کو قتل کیا تھا تو اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا، تم بھی اگر کوئی ایسا کام کرو گے تو اللہ تمہیں بھی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور دوسرا جملہ کہ آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کو انعام و اکرام سے نوازیں گے، میں نے سنا ہے کہ آپ نے 400 لوگوں کی سرپرستی کر رکھی ہے اور اس کے علاوہ فقراء کو مدد کیا کرتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے اپنی عبا کو زمین پر پھینکا اور جب اس کو دیکھا تو اس میں سونے اور چاندی کے جو ہے وہ زر موجود تھا، اور یہ دیکھ کر متعجب ہو گیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں تمہاری اموال کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے تحائف کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے انعام و اکرام کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسے زمانے میں امام زین العابدین علیہ السلام مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور لوگوں کو دین الہی کی تعلیم دیتے ہیں، دین الہی کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ پس قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو دین کی طرف لے کر آنا، توحید کی طرف لے کر آنا، الہی اقدار کی طرف لے کر آنا، یہ امام زین العابدین اس زمانے میں اس انداز میں لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے تھے کہ جو درواقع ایک ناطق قرآن کی زبان سے صامت قرآن کی تلاوت ہے، جو ہدایت حاصل کر سکتا ہے، جس کے دل ابھی ہدایت کے قابل ہیں، جس نے اپنے وجود کو آلودہ نہیں کر رکھا، وہ آئے اور آ کر اس سے نورانیت لے، اور جو اپنے وجود کو شقاوت میں مبتلا کر چکا ہے وہ مزید شقی سے شقی تر ہوگا، اس کی شقاوت اور بدبختی میں اضافہ ہوگا۔ لہٰذا یہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ امام تلاوت کر رہے ہیں تو پھر سب کو ہدایت ہو جانی چاہیے، نہیں، یہ اگر اہل ہدایت کے لیے ہدایت کا وسیلہ ہے تو اہل شقاوت کے لیے مزید بدبختی اور شقاوت کا وظیفہ ہے۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو قتل عام ہوا، یہ جو شیعوں کا قتل ہوا، اس میں نہایت جلیل القدر شخصیات بھی موجود ہیں۔ حضرت قنبر موجود ہیں، کمیل بن زیاد ہیں، سعید بن جبیر ہیں، اور ایسی
عظیم شخصیات اس میں اصحاب موجود ہیں۔ لہٰذا اصلاح معاشرہ کے لیے امام زین العابدین نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، جو کوششیں کی ہیں، ان میں ایک کوشش دعا کے ذریعے سے حقائق الہیہ کی ترویج ہے، حقائق الہیہ کی تبلیغ ہے، پیغام الہی کو منتقل کرنا ہے دعا کے ذریعے سے۔ لہٰذا یہ زبور آل محمد جو آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، اس میں دعاؤں کا ذخیرہ اگر دیکھا جائے، ان کے کلمات کو دیکھا جائے، ان میں موجود مفاہیم کو دیکھا جائے، تو انسان متوجہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے کلام سے نیچے ہے اور مخلوق کے کلام سے اوپر ہے۔ اور یہ جملہ الازہر میں اس شخصیت نے مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی کے خط کے جواب میں تحریر کیا کہ جب آیت اللہ مرعشی نجفی نے یہ زبور آل محمد مصر کی طرف روانہ کیا اور وہاں الازہر کے اس شیخ کے سپرد کیا، اور جب اس نے مطالعہ کیا تو کہا میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، کاش یہ کتاب مجھے جوانی کے عالم میں مل جاتی۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ تو ان دعاؤں کے ذریعے سے امام زین العابدین نے لوگوں کا اللہ سے رابطہ برقرار کرنے کا طریقہ ان کو سمجھایا کہ اللہ سے گفتگو کرو، اللہ سے کلام کرو۔ چونکہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ یہی دعائیں ہیں، کہ بیان کیا جاتا ہے کہ 180 یا 160 مورد ہیں دعا کے، کہ ان میں بھی 80 دعائیں جو ہیں وہ جناب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور 25 دعائیں حضرت ابراہیم خلیل الرحمن سے متعلق ہیں، اور پھر غالباً 18 دعائیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے متعلق ہیں، اور باقی دعائیں دوسری شخصیات سے متعلق ہیں۔ پس دعا کے ذریعے سے اللہ سے گفتگو کی جائے، اللہ سے رابطہ برقرار کیا جائے، اور اگر انسان دعا کے ذریعے سے اللہ سے رابطہ منقطع کر دیتا ہے، رابطہ برقرار نہیں کرتا، تو پھر فرشتے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اس شخص کو ہم سے کوئی کام نہیں ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا جب مشکل وقت میں وہ شخص کہ جو اپنی ناز و نعمت کی حالت میں دعا نہیں کرتا، جب مشکل وقت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے، تو چونکہ فرشتے اس کی آواز سے مانوس نہیں ہوتے ہیں، وہ دعا اوپر نہیں جاتی ہے، معراج نہیں کرتی ہے، عروج نہیں کرتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہذا دعا کے ذریعے سے لوگوں کو متوجہ کروایا گیا امام زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی جانب سے، معارف الہیہ، معارف توحیدیہ، دعاؤں کے ذریعے سے امام زین العابدین علیہ السلام بیان کیا کرتے تھے۔ امام صبح مسجد تشریف لے آتے تھے اور مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی تلاوت قرآن، دعا، اپنی عبادات میں سارا وقت مصروف رہتے تھے۔ جو شخص بھی امام زین العابدین کے اس رویے کو دیکھتا تھا کہ مسجد میں ایک انسان بیٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہے، وہ یقیناً حضرت کی بالآخرہ اس چیز کی طرف متوجہ ہوگا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں حضور کی طرف متوجہ ہوگا کہ یہ بندہ ہر روز مسجد میں آتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک شخص ہر روز مسجد میں آئے، ہر روز نوافل کی ادائیگی کرے، ہر روز تلاوت قرآن کرے، ہر روز ذکر کرے، ہر روز دعا کرے، تو مسجد میں لوگ جو دوسرے آتے ہیں وہ متوجہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ اس انداز میں کیوں عبادت کر رہا ہے، یہ اتنا وقت عبادت کو کیوں دے رہا ہے۔ لوگوں کی توجہ باعث بنے گی کہ لوگ اس ہستی کو دیکھ کر متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ علی ابن الحسین ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ اس مظلومیت کے دور سے گزر رہا ہے، یہ وارث قرآن ہے، یہ رسول خدا کا حقیقی جانشین ہے۔ لہذا امام زین العابدین اس انداز میں افراد کی تربیت کرتے تھے، اور وہ ابو خالد قابلی امام جب اس سے روبرو ہوتے ہیں تو اس کو متوجہ کرواتے ہیں کہ جس راستے کو تم نے انتخاب کیا ہے یہ راستہ منحرف ہے، انحراف کی طرف جاتا ہے، ہدایت کا راستہ چاہتے ہو تو اس طرف آؤ۔ پھر امام زین العابدین نے اسے امامت کے ان چراغوں کی طرف ہدایت کی، اور پھر وہ اثنا عشری ہو گیا، اس مکتب کسائیہ سے واپس لوٹ آیا۔ تو یہ انداز تھا امام علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا معارف کو منتقل کرنے کا، پہنچانے کا، اور سب سے اہم ذریعہ امام زین العابدین کے پاس
قیام عاشور کے بعد اور واقعہ عاشور کے بعد وہ لوگوں کے احساسات کو بیدار کرنا تھا، لوگوں کے جذبات کو ابھارنا تھا۔ لہٰذا یہ جو دو خاندانوں میں جنگ چل رہی تھی، مروان اور عباس، تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غلاموں کو خریدنا شروع کر دیا کہ جو اس جنگ سے متاثر ہوتے تھے، جو کفار تھے، جو مشرکین تھے۔ امام ان کی خریداری کیا کرتے تھے، 500 افراد کو امام خریداری کیا کرتے تھے، 1 سال 2 سال ان کی تربیت کیا کرتے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، ان کو ہدایت دیا کرتے تھے، اور ان کو اس طرف لانے کے بعد، ان کی تربیت کرنے کے بعد امام انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے فی سبیل اللہ۔ 50,000 کا عدد بیان کیا گیا ہے کہ امام زین العابدین نے اتنے غلاموں کو خریدا، ان کی تربیت کی اپنے مکتب میں، اور پھر ان کو آزاد کر دیا۔ اب آپ خود تصور کریں کہ 50,000 غلام جب ایک ہستی کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب اس کو کھانا دینے جائیں تو وہ رونا شروع کر دے، جب اس کو پانی دینا جائیں تو وہ رونا شروع کر دے، تو وہ یقیناً سوال کریں گے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، کیا مشکل پیش آئی ہے۔ اور اس انداز میں ان غلاموں کی امام زین العابدین نے تربیت کی ہے۔ معاشرے میں اس انداز میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الشہداء کے ذکر کو زندہ رکھا ہے۔ لہٰذا نہایتی مظلومیت کے عالم میں امام زین العابدین نے اپنے وقت کو نہایتی احسن انداز میں گزارا ہے، اور احسن انداز میں لوگوں کی تبلیغ کی ہے، لوگوں کی ہدایت کی ہے۔ لہذا امام زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا انہی غلاموں کے ذریعے سے، انہی خواص کے ذریعے سے اسلام کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں، تبلیغ دین کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ لہذا رمضان المبارک کی افطاری میں ہو یا عام دنوں کی افطاری میں ہو، امام زین العابدین جو حالت روزہ میں ہوا کرتے تھے، جب افطار کے لیے پانی لایا جاتا تو گریہ فرماتے، اس قدر گریہ فرماتے کہ حضرت کے آنسو اس پانی کے جام میں داخل ہو جاتے، اس خوراک میں داخل ہو جاتے۔ اور جب سوال کیا جاتا کہ آپ کیوں اس قدر گریہ فرما رہے ہیں، تو کہتے کیسے گریہ نہ کروں، قتل ابن رسول اللہ عطشانا، قتل ابن رسول اللہ جائع، رسول خدا کے نواسے کو پیاسا شہید کر دیا گیا، بھوکا شہید کر دیا گیا، میں کیسے گریہ نہ کروں۔ جب بازار میں جاتے کہ مسلمان کسی حیوان کو ذبح کرنے لگے ہیں، سوال کرتے کیا تو نے اس حیوان کو پانی پلایا ہے؟ وہ قصاب کہتا کہ یا ابن رسول اللہ، ہم مسلمان ہیں، ہماری عادت ہے کہ جب بھی ہم حیوان کو ذبح کرتے ہیں پہلے اسے پانی پلاتے ہیں، کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ رسول خدا کے امت تو حیوانوں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں، لیکن یا ابا عبداللہ آپ کو پانی نہیں پلایا، نہ کھانا کھلایا اس امت نے۔ لہذا لوگوں کی یہ روش بن گئی کہ لوگ جیسے ہی دیکھتے کہ امام زین العابدین تشریف لا رہے ہیں، اپنے ذبیحوں پر کپڑا ڈال دیتے کہ امام زین العابدین اس کو مشاہدہ نہ کریں، اس کو نہ دیکھیں۔ ہر لمحہ، ہر وقت امام زین العابدین کربلا کو یاد کرتے ہوئے گریہ فرماتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں کہ وہ غلام آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ یا زین العابدین کب تک گریہ کریں گے، بالآخر آپ کب تک گریہ کریں گے؟ کہتے ہیں تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک یوسف یعقوب سے جدا ہوا تھا، اس قدر گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ اب میرے 18 یوسف میرے سامنے ذبح کر دیے گئے، اب میں کیسے گریہ نہ کروں، کیسے نہ رہوں؟ اجرکم علی اللہ۔ اور جب پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ بتائیے آپ پہ سب سے زیادہ مشکل کہاں آئی، کہا الشام الشام الشام، اب میرے اوپر سب سے زیادہ مشکل شام میں آئی ہے، بتائیے یا ابن رسول اللہ شام میں آپ پر ایسی کون سی
مشکل پیش آ گئی۔ کون سا ایسا مسئلہ تھا؟ کہا جب ہمیں شام کے اس شہر میں داخل کرنا تھا، ہم سب کو ایک رسیوں سے باندھا گیا، شہر کو سجایا گیا، ہمیں 3 دن تک شہر کے باہر کھڑا رکھا گیا، باندھا گیا۔ اس کرب میں، اس تکلیف میں ہم وہاں منتظر رہے تاکہ یہ لوگ شہر کو تیار کرے، اس قابل بنائے کہ ہم لوگ اس شہر میں داخل ہو سکے۔ اور پھر کیسا قابل بنایا کہ شہر میں رقص و سرور کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں اور مغنییں آوازیں بلند کر رہی ہیں۔ ایسے ہمیں شہروں میں داخل کیا گیا کہ لوگ چھتوں سے پتھر پھینکتے تھے، آگ برساتے تھے، ہمیں سب و شتم کرتے تھے۔ ایسے میں ہمیں شہر کے اندر داخل کیا گیا۔ اس تکلیف کے عالم میں اب میرے سر پہ جب وہ آگ گری اور میرا عمامہ جل گیا، میں اس آگ کو بجھا نہیں سکا۔ نہ صرف یہ کہ عمامہ جلا اور میرا سر بھی جل گیا اس آگ کی وجہ سے۔ تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اور یہ لعین ہمیں ایسے شہروں میں لے کر آئے کہ زینب کبریٰ اور ام کلثوم کے ساتھ حضرت حسین ابن علی اور عباس کا سر موجود ہے، لیکن سکینہ کے ساتھ اکبر و قاسم کا سر موجود ہے۔ یہ ان سروں سے کھیلتے، جب وہ سر زمین پر گر جاتے تو یہ ان سے کھیلتے تھے، اس انداز میں ہمیں تکلیف پہنچاتے تھے۔ ایسے میں ایک نابینا صحابی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اللہ نے کیسے آپ کو حاکم کے سامنے شکست دی اور اللہ نے آپ کو ذلیل کیا۔ تو امام زین العابدین اس کو کہتے ہیں کہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں، کیوں نہیں، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو کیا قرآن میں اجر رسالت کا ذکر موجود ہے؟ کہا ہاں ذکر موجود ہے۔ کہا ہم اسی رسول کی امت ہیں، اسی رسول کے لواسے ہیں، یہ مخدرات عصمت و طہارت اسی رسول کی ہے۔ اچھا مجھے معاف کیجئے گا، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ خاندان رسول سے ہیں، اب بتائیے میں آپ کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ یہاں 2 نقل موجود ہے۔ ایک نقل کے مطابق امام نے اس سے یہ کہا کہ تمہارے پاس کوئی کپڑا ہے، اس کپڑے کو میری ان سلاخوں کے نیچے رکھ دو، یہ جب گرمی کی تپش سے سرخ ہوتی ہیں تو میری کھال جل جاتی ہے۔ اور جیسے ہی اس نے ان سلاخوں کو ہٹایا، امام کی جلد مبارک بھی بلند ہو گئی۔ ایک نقل کے مطابق امام نے اس کو یہ کہا کہ تمہارے پاس کچھ سرمایہ ہے تو جاؤ ان سروں والے کو یہ سرمایہ دو کہ ان بیبیوں سے ان سروں کو آگے لے جائے تاکہ ہماری مخدرات عصمت و طہارت کو وہ تکلیف نہ پہنچے۔ اور لوگ ان سروں کے مشاہدے میں خود کو مصروف رکھیں کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب ایک ایسے عالم میں امام زین العابدین کو اور ان مخدرات عصمت و طہارت کو لایا جا رہا ہے کہ انہیں یہودیوں کے محلے میں لے جاتے ہیں، مسیحیوں کے محلے میں لے جاتے ہیں کہ دیکھو خیبر و خندق میں ان لوگوں نے تمہارے اجداد کا قتل عام کیا تھا اور جس نے اپنا انتقام لینا ہے آ جاؤ آگے بڑھو۔ اور یہ بدر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ وہاں پر قتال کیا۔ اب جب یہ سننا تھا، ہر کوئی ہم پر ظلم کرتا تھا، ہر کوئی تکلیف پہنچاتا تھا، اور پھر شام میں یہ ہمیں اس بازار میں لے گئے اور جہاں قیدیوں کو بیچا جاتا ہے، غلاموں کو بیچا جاتا ہے، اور یہ ہماری توہین کرنے کے لیے ہمیں وہاں لے گئے۔ اور جب دربار میں لے جایا گیا اور وہ لعین شراب خور اپنے دربار میں بیٹھا تھا اور میرے بابا کے لبہائے مبارک پر وہ چھڑی سے وار کرتا تھا، اور جب لوگوں نے کہا کہ اس قیدی کو بھی آ کر کچھ بولنے دیا جائے تو امام اس لکڑیوں کے اس مجموعے پر جا کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب میں زمزم و صفا کا وارث ہوں،
اب جب امام کے انقلاب کو دیکھ کر مؤذن سے کہا جاتا ہے کہ آذان دو، تو جب محمد رسول اللہ کی گواہی ہوتی ہے تو امام یزید کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے یزید اب بتا یہ محمد رسول اللہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہے؟ اگر تو کہتا ہے کہ تیرے جد ہیں تو تو جھوٹ بولتا ہے، یہ میرے جد ہیں، ہم ان کی امت ہے، یہ ان کی اولاد ہے، یہ مخدرات عصمت و طہارت اسی رسول کی اولاد ہے، اور جسے اس انداز میں بازاروں میں پھرایا گیا، اسیر کیا گیا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔